بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال 14 نومبر کو جو ہے وہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آج میں ویڈیو بنانے چلا ہوں، اور جب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میں بھی 15 نومبر کا دن ہو، تو مجھے کچھ فرصت لیٹ ملی، جس کی وجہ سے میں نے اس کو ریکارڈ کر دیا، اور انشاءاللہ 15 نومبر کو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بیسیکلی ڈائبٹیز کیا چیز ہے؟ ڈائبٹیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کو ہم ڈیزیز کہتے ہیں یا ایک ڈیلیما کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں دن بدن جو ہے وہ پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی جو ریزنز آپ اب تک سامنے آئی ہیں، اس میں 3 میجر ریزنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک کہ فیملی ہسٹری میں اگر آپ کے ڈائبٹک پیشنٹ موجود تھے آپ کے پیرنٹس میں، چاہے وہ مطلب ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے وہ ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ لوگ جن کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتی ہے تو ان کے اندر ڈائبٹیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا، وہ لوگ کہ جن کو ایب نارمیلٹی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں تو ان کا پینکریاز جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے یا ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز موسٹلی جو ہے وہ ڈائبٹیز کی پائی جاتی ہیں۔ جو سب سے المیہ سامنے آ رہا ہے پاکستان میں، جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ زیادہ ڈائگنوز ہو رہے ہیں کہ نہ تو ان کا فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے اور نہ ہی ان کا پینکریاز بچپن سے ہی مسنگ ہے، بلکہ جو تیسری کیٹیگری ہے سیڈنٹری لائف سٹائل والی، اس کے زیادہ پیشنٹ ہمارے ہاں پائے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اپنی ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ برصغیر زمین کا وہ خطہ تھا جہاں پہ محنتی لوگ تھے، زیادہ کام کرتے تھے، کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، خواتین دور سے جا کے گھڑے بھر کے لاتی تھیں اور مختلف قسم کے کام کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جیسے پوری دنیا نے ترقی کی تو ہم لوگوں نے بھی ترقی کی، اور ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا۔ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آہستہ 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 کم ہو گئیں، ایون کہ ہماری اب تمام چیزیں، ایون کہ خواتین کا آٹا گوندنے کے لیے بھی اب مشینیں موجود ہیں، برتن دھونے کے لیے بھی مشینیں موجود ہیں۔ اسی طرح کھیتوں میں ہل چلانے کا کنسیپٹ بالکل ختم ہو کے رہ گیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں تحفے میں کیا ملا ان مشینوں کے ساتھ؟ وہ یہ ملا کہ ہماری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگ گئی ڈیزیز کی وجہ سے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈیزیز ہماری لائف میں یا ہمارے ایرا میں یا ہمارے ایریا میں آئی وہ ڈائبٹیز ہے۔ اب دن بدن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں میں نظر ڈالیں تو ہر چوتھے سے پانچواں بندہ آپ کو ڈائبٹک لگتا ہے۔ اچھا، اس میں اب جو ایک کوانٹٹی پہلے موجود تھی جن کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز تھی، تو وہ تو پہلے ہار مان جاتے ہیں کہ میری فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے ڈائبٹیز ہو جانی ہے، بس وہ بیٹھ جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ میں نے تو ڈائبٹیز کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی، یہ تو مجھے آنی ہی آنی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ود ان 5 to 6 years آفٹر 30 year ایج اس کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں نے انٹرنیشنلی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز تھا بٹ ان کی لائف میں ڈائبٹیز نہیں آئی۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میری فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز تھی بٹ مجھے فائٹ کرنا ہے، اور میں نے اپنی جو لائف ہے اس کے اندر ڈائبٹیز کو نہیں لے کے آنا۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو کہوں گا جن کی فیملی ہسٹری میں ڈائبٹیز ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اس بات کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی لائف کو خراب نہ کریں کہ ہماری فیملی میں ڈائبٹیز تھی تو ہمیں ہوگی۔ اب دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے سیڈنٹری لائف سٹائل۔ اب سیڈنٹری لائف سٹائل کوئی بہت زیادہ ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہے پاکستان میں، بٹ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ تو پہلے سے بہت زیادہ ایز میں چلی گئی ہے، بٹ ہمارا جو انٹیک ہے نا وہ کم نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں وہ چاول ہے، چینی ہے، چپاتی ہے اور چکنائی ہے، اور یہ چاروں پریکرسر ہیں ڈائبٹیز کے۔
اچھا، پہلے یہی چیزیں استعمال ہوتی تھیں، بٹ ہمارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، جتنی کیلریز وہ کھا رہے ہوتے تھے اتنی ہی کیلریز وہ برن کر رہے ہوتے تھے. تو انٹیک اور آپ کی ایکسرسائز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہی ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ جو پرسن ہے اس کی لائف ایز میں جاتی تھی. بٹ اب کیا ہے کہ اب ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ہماری لائف سٹائل کے ساتھ میچیبل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان 4 چیز سے پرہیز کرنا پڑے گا: چاول، چینی، چپاتی اور چکنائی. ان کو کم کریں اپنی لائف میں. دوسرا، یہ جو پراٹھے وراٹھے ہم کھاتے تھے اس وقت ہم سخت کام کیا کرتے تھے. ہمارے پیرنٹس پراٹھے کھاتے تھے یا دیسی گھی کھاتے تھے یا باقی چیزیں یوز کرتے تھے، تو ان کو جب اتنا سخت کام کرنا پڑتا تھا وہ ودن 3 آورس اس کو سارا فیٹ ختم کر دیتے تھے، کیلریز کو برن کر دیتے تھے اور وہ ختم ہو جاتا تھا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ہائی کیلری ڈائٹ کھا لیتے ہیں، فیٹس زیادہ یوز کر لیتے ہیں، شوگر کو زیادہ لے لیتے ہیں، اور موسٹلی پروسیسڈ شوگر ہم کھا رہے ہیں جو آلریڈی ریڈی شوگر ہے، جس نے باڈی میں جا کے پروسیس تو ہونا نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپوزیشن کر لیتی ہے فیٹ کی صورت میں اور شوگر کے مالیکیول کی صورت میں. تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے اوبیسٹی آتی ہے، اوبیسٹی کے بعد ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور ڈائبٹیز ہوتی ہے تو پھر ہمارا لائف سٹائل آہستہ 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 کیا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا 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 ہم کسی نہ کسی بیماری کو گلے میں ڈال لیتے ہیں. کیونکہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو پرابلمز زیادہ تر آتی ہیں وہ وائٹل آرگن کا ڈیمیج ہوتا ہے سب سے پہلے. اور وائٹل آرگن میں اگر ہم بات کریں تو ہماری آئیز ہیں، ہمارا برین ہے، ہمارا ہارٹ ہے، ہماری کڈنی ہے. یہ ہمارے وہ وائٹل آرگن ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی ناگزیر ہے یا ہماری ڈس ایبلٹیز ہو جاتی ہیں ان کو ڈسٹرب ہوتے ہی. سوری. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک مس کنسیپٹ ہے کہ روٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کنسیپٹ کو چینج کرنا ہوگا. فارچونیٹلی پاکستان میں فروٹس بہت سستے ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستانی عوام فروٹس کو لفٹ نہیں کراتی. ہم فروٹس کھانا پسند نہیں کرتے. اگر آپ فروٹس اپنی لائف میں ایڈ کر لیں تو آپ کے کافی ساری بیماریاں، نہ صرف ڈائبٹیز بلکہ کافی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنی لائف کو ایز کرنا ہے تو اپنی ڈائٹس کو اسلام کے مطابق کر لیں. جیسا کہ اسلام نے کہا ہے کہ آپ اپنی دن کے 3 کھانوں کو اس طرح ڈیوائیڈ کریں کہ صبح کا آپ کا جو کھانا ہے وہ بادشاہ کی طرح ہو، دوپہر کا آپ کا کھانا وزیر کی طرح ہو، اور رات کا آپ کا کھانا فقیر کی طرح ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح کھانا اچھا کھائیں، دوپہر کو درمیانہ کھائیں، اور رات کو مل جائے تو کھا لیں، نہ ملے تو ہلکا پھلکا کر کے سو جائیں. بٹ رات کے کھانے میں اور سونے میں 4 گھنٹے کا گیپ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چپاتی کا استعمال کم کر دیں. اس کی جگہ آپ کیا کریں، صبح کے لیے آپ فروٹس، جو بھی موسمی فروٹس اویلیبل ہیں آپ کھائیں، اچھے خاصے کھائیں. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جتنا باڈی ویٹ ہے اتنے گرام آپ فروٹ کھا لیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل آپ کا باڈی ویٹ 70 kg ہے تو آپ 70 گرامز فروٹ کھا لیں. ان سے آپ کا اچھا خاصا پیٹ بھر جائے گا. اگر اس کے بعد بھی آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کریں، روٹی کھا لیں جتنی کھا سکتے ہیں. بٹ صبح کا آغاز کیا کریں کہ پاؤں کے بل بیٹھ کے نیم گرم پانی آپ پئیں روز 1 گلاس. اس سے دیکھیں آپ کے جو شوگر کے مالیکیولز ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ فروٹس کھائیں، اور جتنا آپ کا باڈی ویٹ ہے اتنے گرام فروٹ کھا لیں. اگر آپ کا 80 kg ویٹ ہے تو آپ 80 گرام کھائیں، 70 kg ہے تو 70 گرام کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کا دوپہر کا کھانا ہے. دوپہر میں آپ نے کیا کرنا ہے، سیلڈ یا فروٹ اتنی ہی کوانٹٹی میں دوپہر میں کھائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو بھوک ہے تو آپ کھانا کھا لیں، نہیں ہے تو نہ کھائیں.
اتنے ہی گرام، جتنے گرام آپ نے صبح کھائے ہیں، اگر آپ نے صبح 70 گرام کھائے ہیں تو دوپہر کو آپ اس کو ہاف کر لیں، مطلب 50% کر لیں کہ 350 گرامز آپ اور فروٹ کھا لیں۔ اگر آپ کی وزن جو ہے وہ 70 kg ہے تو آپ 350 اس کو آپ ہاف کر لیں، اور اسی طرح شام کا کھانا جو ہے اس میں آپ اس کو چوتھا حصہ کر لیں، جو آپ کا ویٹ ہے اتنے ہی گرام چوتھا حصہ آپ اپنے ویٹ کا کر لیں اور اس کو کھا لیں۔ اور پانی کا استعمال صبح نہار منہ اور دن میں زیادہ سے زیادہ، سردی ہو یا گرمی ہو، 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ چینجنگز آئیں گے۔ ایک تو یہ کر لیں۔ دوسرا، ہمارے یہاں رواج ہے کولڈ ڈرنکس پینے کا، بہت شوق سے لوگ پیتے ہیں، جبکہ کولڈ ڈرنکس کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاضمہ بہتر کرتی ہے، ابھی تک کوئی سائنس نے یہ چیز پروو نہیں کی کہ کولڈ ڈرنک پینے سے آپ کا کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، بلکہ آپ کی باڈی میں ایک گلاس کولڈ ڈرنک جو ہے اس میں 7 سے 8 چمچ شوگر کے ہوتے ہیں، اور پہلے ہی آپ نے کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ شوگر اپنی باڈی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کی جو کیلشیم ہے، اگر آپ نے ایک ہفتے میں ڈیلی ایک گلاس دودھ کا پیا ہے تو جو آپ نے 7 دنوں میں کیلشیم کٹھی کی ہے وہ ایک گلاس کولڈ ڈرنک سے آپ کی وہ جو 250 ml یا ایک گلاس کا کولڈ ڈرنک جو ہوتی ہے وہ آپ کے 7 دنوں کے کیلشیم کو ختم کر دیتی ہے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بونز ویک ہو جاتی ہیں، اوسٹیوپروسس کا عمل بڑھ جاتا ہے میل اور فیمیل دونوں میں، اور لائف جو ہے نا وہ مزریبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کولڈ ڈرنک کا استعمال اپنی لائف میں کم کریں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ جو پرابلمس کولڈ ڈرنک کی وجہ سے آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ اپنی نیچرل کولڈ ڈرنکس کو یوز کریں، لسی ہے، لسی پئیں، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں پئیں جن کا آپ کو بینیفٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی کولڈ ڈرنکس پئیں جن سے آپ کے جو ہے وہ بیماریاں بڑھیں اور آپ پرابلم میں جائیں۔ میں دوبارہ ڈائبٹیز پہ آتا ہوں۔ ڈائبٹیز کا کیونکہ دن ہے تو اس کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہے، تو اس کو ہم زیادہ ڈسکس کریں گے۔ تو اب پہلے نمبر پہ ہم نے بات کی ان کی جن کے فیملی ہسٹری ہے تو ان کو کبھی بھی شوگر کو گلے نہیں لگانا چاہیے۔ دوسرا، وہ لوگ ہیں جن کی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے تو اپنی لائف میں ایکسرسائز کو ضرور ایڈ کریں، بے شک 10 منٹ 15 منٹ سے سٹارٹ کریں اور آدھے گھنٹے تک لے کے جائیں، بٹ ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، انسولین سے جب تک بچ سکتے ہیں بچیں۔ آپ کہیں گے سارے ڈاکٹرز انسولین کا کہتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ انسولین سے بچیں، وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی نو ڈاؤٹ انسولین بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، بٹ انسولین یوز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کچھ فزیکلی ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرتے ہیں کہ جو انسولین وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی باڈی کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن یا ہفتے میں 2 دن وہ اپنا ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں میرا ویٹ تو نہیں گین ہو رہا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انسولین کا انجیکشن ٹھوک کے اس کے بعد 2 روٹیاں بیٹھ کے کھا دیتے ہیں، ہم اپنا وزن جو ہے اس کو بڑھا بیٹھتے ہیں انسولین کے یوز سے، اور ساتھ ہی ہم پینکریاز کو کہتے ہیں کہ شاباش بچے تو ریسٹ کر۔ پینکریاز ریسٹ کرتا 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 آخر کار اس کا جو کام ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کی آہستہ آہستہ جو یہ ہوتا ہے کہ شوگر کا کنٹرول بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، یونٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہائپر انسولینیمیا ہوتا ہے تو وہ آپ کی کڈنی پہ ایفیکٹ کرتا ہے اور لوگ کڈنی فیلئر میں چلے جاتے ہیں۔ آج آپ نیفرولوجی وارڈ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو 80% وہ پیشنٹ نظر آئیں گے جو ڈائبیٹک ہیں اور کافی عرصے سے انسولین لگوا رہے ہیں۔ تو اس لیے انسولین سے ایوائڈ کریں جب تک کہ ہو سکتا ہے۔ اپنی لائف کو پہلے آپ ایز میں لاتے لاتے ڈائبٹیز آپ نے گلے میں ڈال لی ہے، اب آپ اپنی زندگی کو اور آسان کرنے کے لیے آپ اس کو انسولین پہ ڈال رہے ہیں، آپ کی باڈی انسولین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، آپ کو آسانی وقتی طور پہ جو مل رہی ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ اورل میڈیسن استعمال کریں، ڈائٹ کا خیال کریں، ایکسرسائز ریگولر کریں،
تاکہ آپ کی جو ڈائبٹیز ہے اس کو آپ فائٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر بندہ جس کی ایج 35 سے زیادہ ہے اس کو اپنا لپڈ پروفائل کرانا چاہیے سال میں 2 دفعہ، ایک سپٹمبر میں اور دوسرا مارچ میں۔ لپڈ پروفائل کروانے سے آپ کے جو لپڈ میئرز ہیں وہ آپ کو پتہ چلتے ہیں۔ میجر جو ہمارے 3 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں جن کو اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں ایک ایچ ڈی ایل ہے، دوسرا ایل ڈی ایل ہے اور تیسرا ٹرائی اسائل گلائسرائڈس ہے۔ ایچ ڈی ایل بڑھا ہوا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، ایل ڈی ایل کم ہو تو اچھا ہوتا ہے، ٹرائی اسائل گلائسرائڈ کم ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ اب اس کو کروانے سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی باڈی میں کیا ڈیفارمنگ ہو رہی ہے، کیونکہ موسٹلی کارڈک پیشنٹ ایسے آتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی لپڈ پروفائل نہیں کرایا ہوتا اور ایک دم کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بینگ میں کہوں گا کہ سمجھے ہوئے یا سمجھدار لوگ یہ کام کروانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا ٹی جی ایس بڑھا ہوا ہو تو فائبرز کو استعمال کر کے اس کو کم کریں، کیونکہ انٹرنیشنلی ٹرائلز یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائی اسائل گلائسرائڈس بڑھتے ہیں دیٹ آر دی پریڈکٹر آف ڈائبٹیز، آنے والے دنوں میں آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کے ٹرائی اسائل گلائسرائڈس بڑھتے ہیں۔ اور ایچ ڈی ایل آپ کا ایک گڈ کولیسٹرول ہے، اس کو بڑھنے دیں، ڈرائی فروٹس کا استعمال زیادہ کریں وداؤٹ سالٹ، تو آپ کا جو ایچ ڈی ایل ہے وہ بڑھے گا جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے اور پورے بلڈ سٹریم سے کولیسٹرول کو اکٹھا کر کے لیور میں لے کے جاتا ہے اور پروسیس کرواتا ہے، جبکہ ایل ڈی ایل ایک بیڈ کولیسٹرول ہے اور جو ہم گھی چکنائیاں کھاتے ہیں ان کو کھانے سے یہ بڑھتا ہے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی آپ گھی چکنائی سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی لائف ایزی ہو۔ ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے، اپنی روٹین کے جو اس کی لائف کے کام ہیں ان تمام میں اس کام کو ایز اے رسپانسبلٹی لیں کہ اپنے آپ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ دیں۔ اس میں کیا کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، ڈائبٹیز کے حوالے سے دیکھیں کیا چیز آپ کے لیے بینیفیشل ہے اور کوشش کریں کہ میڈیسن سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں لگائیں تاکہ آپ ٹھیک رہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا آج کا جو میسیج ہے یہ اسپیشلی ڈائبٹک لوگوں کے لیے ہے اور ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ڈائبٹیز کو لا علاج مرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنے کرتوت ہیں جو ہم نے اپنی لائف کو ایزی کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔